الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محبت اور عقیدت دنال سب مل کے پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ. ایمان کی علامت الفت علی کی ہے. ایمان کی علامت الفت علی کی ہے. سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے. میری ویسے کوشش ہوندی بھی جدوں بھی کوئی کسی بزرگ دی سیرت بیان کوئی انہاں دے بارے کلام پیش کیتا جائے اور ہر واری کوشش ہوندی بھی کوئی نواں کلام جناب نو سنایا جائے. تو ایک دوست نے ساڈے مولانا قاری احمد رضا صاحب جڑا والا دے انہاں نو میں کہا میں کو کلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال تے انہاں نے مینوں انہی چھنڈ کیتا تے میں بیٹھ کے لکھ رہا سا. مینوں بھائی عابد کہندا ہون لکھ رہا ہوں. میں کہا جی منگوایا ہوں اس واسطے لکھ بھی ہونی رہا ہوں. ایمان کی علامت الفت علی کی ہے. سب مل کے آکھو ذرا: ایمان کی علامت الفت. سارا شعر میں پڑھا گا تسی علی کی ہے مل کے. بابا جی تھوڑی یہ میڈ کھولنا ذرا ہائی سپیک کھول دینا. ایمان کی علامت الفت علی کی ہے. ایمان کی علامت الفت علی کی ہے. سب مومنوں کے دل میں محبت
علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں محبت ہے۔ خوش بخت جس کے دل میں علی کا پیار ہے، وہ بندہ خوش بخت ہے جدے دل مولا علی مرتضیٰ دا پیار ہے۔ خوش بخت جس کے دل میں علی کا پیار ہے، بدبخت جس کے دل میں عداوت ہے علی کی ہے، بدبخت جس کے دل میں عداوت ہے علی کی ہے، بدبخت جس کے دل میں عداوت ہے علی کی ہے۔ چہرہ علی کا اس لیے صدیق دیکھتے، چہرہ علی کا اس لیے صدیق دیکھتے، کیونکہ بنی عبادت زیارت علی کی ہے، کیونکہ بنی عبادت زیارت علی کی ہے۔ ایک باری ہاتھ چوک کے بولو ذرا، کیونکہ بنی عبادت زیارت ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ جس کا راج ہے، آج بھی دلوں کی دھرتی پہ جس کا راج، ایسی زمان بھر میں حکومت علی کی ہے، ایسی زمان بھر میں حکومت احمد مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا، احمد مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا، کتنی بڑی یہ مجھ پہ عنایت علی کی ہے، کتنی بڑی یہ مجھ پہ عنایت علی کی ہے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیوں، آج دے اس مبارک جمعۃ المبارک دی مقدس نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے
اور تھانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا الذین او لوگ ینفقون جڑے خرچ کر دیں اموالہم اپنا مال باللیل رات نو والنہار اور دنے سرن پوشیدہ طور تے وعلانیہ اور اعلانیہ طور تے ظاہرا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا انہاں دے رب دے کول انہاں دا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا نہ انہاں دے اتے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ حضرات گرامی، یہ آیت کدے بارے وچ نازل ہوئی؟ مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر دے اندر اس نو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا دے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ارشاد فرماندے نے موضوع ذہن چ ہے نا، شان علی بازبانے، شان علی بازبانے صحابہ، شان علی بازبانے۔ بابا جی تھوڑا جا کوشش کرو دوروں بھی آج آواز کیچ کرے ذرا، میرا تھوڑا جا گلا نا نزلے زکام دی وجہ تو تھوڑا جا اب سیٹ ہے ذرا، تسی آج مہربانی کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر در منصور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر ابن عباس دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، مہربانی فرماؤ تو گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا بولو آج ذرا، تھوڑی مہربانی ذکر علی کرنا ہے تے بازوبان صحابہ کرنا ہے، محبت نال سارے ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولو حضرت سبحان اللہ۔ اس طریقے نال سننا جا ذکر علی تے پریشان نہیں ہونا جو ٹائی بھی واج سکدے نے، کیونکہ انہوں نے دسنا ہے نا جڑے آندے نے جی بریلوی ذکر علی نہیں کر دے، میں کہا تیرا پتر پلیکھا ہے، جی میں بریلوی کر دے نے انج کوئی کر سکدا ہی نہیں، کیونکہ تسا من گھڑت چیزاں بیان کرنیاں ہوندیاں نے، سنی یا قرآن بیان کردہ ہے یا مصطفیٰ کریم دا فرمان بیان کردہ ہے۔ سن ذرا شان علی بازوبان صحابہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا او لوگ جڑے اپنا مال خرچ کر دیں اللہ دی راہ دے اندر، کدوں؟ باللیل رات نو، والنہار اور دنے، سرن پوشیدہ طور دے، چھپ چھپا کے کہ کوئی ویکھ نہ لوے، چھپ کے، وعلانیہ اور اعلانیہ طور تے ظاہرن، او لوگ جڑے اپنا مال او دی راہ وچ خرچ کر دینے، باللیل رات نو، والنہار اور دنے، سرن چھپ کے، وعلانیہ اور ظاہرن، کتنے موقع دسے نے؟ بولیے ذرا کتنے موقع دسے نے؟ سارے بولیے ذرا کتنے موقع دسے نے؟ 4 موقع دسے نے۔ آؤ ہن ویکھیے اے آیت کدے بارے وچ نازل ہوئی ہے، کس دے بارے وچ نازل ہوئی اور کیویں؟ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے اے آیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی شان وچ نازل ہوئی ہے۔ بولیے ذرا محبت را سبحان اللہ۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے اے آیت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی شان اچ نازل ہوئی ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس کیویں نازل ہوئی ہے؟ آپ دی شان دے اندر ادا شان نزول کی ہے۔ فرمانے نے ادا شان نزول ہے مولا علی شیر خدا دے کول 4 درم سن۔ بولو بولو کتنے؟ 4 درم 4، اس تو علاوہ دے الفاظ بھی موجود نے، پر جڑا جمہور نے لکھیا فرمانے نے 4 درم موجود سن مولا علی دے کول۔ رات دا ٹائم ہے، علی المرتضی شیر خدا نے انہاں 4 درماں دے وچوں 1 درم کڈیا ہے، اللہ دی راہ تے خیرات کر چھڈیا ہے۔ 1 درم رات نو خیرات کیتا، صبح دن چڑھیا ہے، حضرت علی المرتضی نے 1 درم دن خرچ کیتا اور 1 درم کسے نو بخایا نہیں، چھپ چھپا کے کوئی نال دا بھی نہ ویکھ لوے، چھپ کے کسے نو دے چھڑیا، چھپ چھپا کے اللہ دی راہ وچ او بھی خیرات کر دیتا۔ تے 4تھا درم لوگ بیندے سن پہ، سب دے دیکھ دیا ہویا علی المرتضی نے اللہ دی راہ وچ اس نو بھی خیرات کر چھڑیا۔ جدوں علی المرتضی نے 4 درم اللہ دی راہ وچ خیرات کیتے، 1 رات نو، 1 دنے، 1 چھپ کے، 1 ظاہرن، جدوں علی المرتضی نے 4 درم اس انداز میں خرچ کیتے، اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا، جناب جبریل امین مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ روانہ فرمایا۔ جناب جبریل آ کے عرض کر دینے سونیا اللہ پیا فرمانا ہے الذین ينفقون اموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جدو مولا علی شیر خدا نے اللہ دی راہ دے اندر 4 درم خرچ کیتے، 1 رات نو، 1 صبح، 1 پوشیدہ، 1 ظاہری طور تے، جدو علی المرتضی نے اللہ دی راہ اندر 4 درم انج خرچ کیتے نے، اللہ نے مولا علی دی شان وچ قرآن دی آیت نازل فرما چھڑی ہے۔ او یارا جنہ دیا شانہ خود احکم الحاکمین بیان کرے، اس شان اچ نازل ہوئی حضرت علی دے کہ اس روایت نو بیان کنے کیتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس روایت نو بیان کر کے دس چھڑیا کائنات لیو کسے دے لوکاں دیا گلاں وچ نہ آ جانا۔ متے کوئی آکھے حضور دے صحابہ علی دے دشمن سن، اگر علی سادہ دشمن ہوندا کدی علی دی شان اسی اس انداز نال بیان نہ کر دے۔ صحابہ کرام نے علی المرتضی دی شان بیان کر کے دسی ہے کائنات لیو علی نال ساڈی دشمنی کوئی نہیں، ساڈا علی نال پکا یارانہ لگیا ہویا، ساڈی دشمنی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں اے آیت مولا علی دی شان اچھ نازل ہوئی ہے۔ پیار نہ بولیے در ایک باری سبحان اللہ۔ لو بھئی ہون سننا شان علی بازبان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسجد نبوی شریف ہے یا اللہ جڑا بولے ایسے سال جائے۔ ادھر آواز کاٹائیے، میرا خیال ہے انہاں دا پروگرام ہے جو سردی بھاوا ہے۔ ایک باری بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی بھی تشریف فرمان، حضور تشریف فرمانے، حضور دے صحابہ آقا کریم دے آلے دوالے بیٹھے ہوئے، حضور دے صحابہ۔ اور اس روایت دے راوی کون نے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک
جنہاں 10 سال تک مصطفیٰ کریم دی خدمت کیتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے حضور علیہ السلام مسجد تشریف فرما سن. صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام دے کول بیٹھے نے, 4 چفیرے صحابہ بیٹھے نے, حضور سامنے تشریف فرماندے نے اچانک مسجد نبوی دے دروازے وچوں مولا علی آ گئے. کون آئے؟ سارے محبت نہ بولیے, کون آئے؟ پھر بولیے ذرا, کون آئے؟ مولا علی, مشکل کشا علی, شیر خدا علی, اسد اللہ علی, ید اللہ علی, سنیہ دے پیر علی, حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد نبی دے دروازے نو کراس کر کے جدو اندر داخل ہوئے نے, مسجد دے وچ جدو داخل ہوئے, حضرت علی المرتضی نے کھڑے آئے اوکے انج نظر ماری, انج ویکھ دے پہنے ساری مسجد صحابہ نال کھچا کھچ پری پئی. ہن علی المرتضی کھلو کے بیندے نے کہ مینوں سرکار دے نیڑے جگہ کتھے لبے گی. پیچھے کھڑے آئے ہو کے علی المرتضی ویکھ دے پہنے حضور دے بالکل قریب تاجدار صداقت, نقشبندیاں دے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے بالکل قریب بیٹھے ہوئے سن. ابو بکر صدیق کول بیٹھے نے, میرے کریم نبی علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی, سامنے دیکھیا علی المرتضی کھڑے نے, ادھر علی بھی سجے کھبے ویکھ رہے نے کہ مینوں سرکار دے نیڑے جگہ کتھے لبے گی. انس بن مالک فرماندے نے حضور نے بھی انج نگاہ اٹھائی ہے, علی المرتضی والوں دیکھیا ہے, ادھر دیکھ کے میرے نبی نے بھی انج صحابہ وال نظر کی تھی کہ ہن کیڑا صحابی ہے جیڑا اپنی جگہ چھڈ کے میرے علی نو جگہ دے گا. حضور نے دیکھیا اپنے صحابہ والوں. علامہ محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس روایت نو کوڈ کیتا جلد 1 صفحہ نمبر 326 دے اتے فرماندے نے جدوں میرے نبی نے اپنے صحابہ والوں دیکھیا ہے کہ کیڑا میرا غلام ہے جیڑا اپنی جگہ تو تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے میرے ویر علی نو جگہ دے گا. فرماندے نے اس پورے مجمع وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ تو ہٹے نے, تھوڑا جا ایک سائڈ تے ہو کے علی المرتضی ولوے کے فرمان لگے انج نال ہو کے کہندے نے علی ایتھے آ جاؤ, اے علی ایتھے آ جاؤ, اے علی ایتھے آ جاؤ. لوگاں صحابہ رستہ دیتا ہے, علی المرتضی چل دیا جدو قریب آ کے بیٹھے نے. ہن گل مزے والی سننے والی اگے والی بات ہے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدو ابو بکر صدیق نال ہو گئے کہندے نے پیارے علی ایتھے آ جاؤ. جہاں علی المرتضی آ کے بیٹھے میرے نبی ابو بکر صدیق دا ایثار ویکھ کے, اے محبت ویکھ کے میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, صحابہ والے ویکھ کے فرمایا صحابہ بزرگاں دی بزرگی نو ہمیشہ بزرگی جان دے. فرمایا بزرگاں دی بزرگی نو ہمیشہ, بولیے ذرا, بزرگاں دی بزرگی نو ہمیشہ بزرگی جان دے. گویا حضرت ابو بکر صدیق نے جگہ دے کے علی المرتضی نو قریب بلا کے کائنات والے نو دسیا جے میرا علی نال ویر ہوندا, علی نال دشمنی ہوندی, علی نو کدی نیڑے جگہ ہی نہ دیندا, بلکہ علی نو قریب بلا کے قریب بٹھا کے ابو بکر دسیا کائنات والےو میری علی نال دشمنی کوئی نہیں جے, بڑا پکا یارانہ مصطفیٰ لو آیا ہویا. ساڈی پکی محبت انہاں دے نال پکا یارانہ ہے. اور سننا کتاب دا نام ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ, صفحہ نمبر 127. اور علامہ محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے ریاض النظرہ فی فضائل الاشرا دے اندر لکھیا، فرمایا جلد 1 صفحہ نمبر 219 دے ہوتے اس روایت فرماندے نے جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال با کمال ہو گیا، حضور دے وصال تو 6 دن بعد، کتنے دن؟ سارے بولیے ذرا کتنے دن؟ میں دو روایتاں حضرت ابو بکر صدیق دے بارے عرض کر کے پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر باقی سے آپ یہی رولا پاؤ جی ویکھو جی انہوں نے انج کیتا، انہوں نے انج کیتا، جی انہوں نے انج کیتا. میں کیا جو انہوں نے کیتا تینوں پتہ ہی نہیں، انہوں نے انج کیتا، انہوں نے انج کیتا. میں کیا اکھاں کھول کے کدی بھی روایتاں پڑھیاں نہیں، انہوں دی محبت دے بارے بھی کدی پڑھ لیا کر. ساڈا ملک اس چیز دا متحمل نہیں اسی مصطفیٰ کریم دے غلاماں نوں آپس وچ لڑائیے. ساڈا تے حق بندا اسی گلاں ہی او دسیے جدے وچ مصطفیٰ دے یاراں نے ایک دوسرے نال پیار کر کے وکھایا ہوے، تاکہ پتہ لگے سرکار دے غلاماں دی دشمنی نہیں سی، آپس وچ پیار تے محبت والے سن. حضور دا وصال با کمال ہو گیا. آپ دے وصال با کمال تو 6 دن بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں ہستیاں کٹھیاں مصطفیٰ دے دروازے تے آ گئیاں. کیونکہ حضور دے وصال تو بعد بھی جدو حضور دی قبر مبارک بن گئی نا حجرہ عائشہ دے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ دے اندر، تے اس تو بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ اسے حجرے چی رہیاں. کچھ عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ اس حجرہ پاک چ رہیاں. ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی شیر خدا دو میں کٹھے، ادھر گلی چو حضرت ابو بکر آ گئے، ادھر حضرت علی المرتضی، دو میں آ کے دروازے تے کھڑے ہو. دروازے تے کھڑے ہو کے نا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے پیارے ابو بکر دروازہ کھڑکاؤ. اور ایک روایت الفاظ نے اے پیارے ابو بکر تسی اندر پہلے داخل ہو. حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق نو کہندے اے پیارے خلیفہ رسول تسی پہلے اندر داخل ہو. ہن او بھی پھر خلیفہ رسول سن، ابو بکر صدیق سن. جدو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیدنا مولا علی دا جملہ سنیا ہے، مولا علی شیر خدا دا جملہ سنیا کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں پیارے ابو بکر تسی اندر داخل ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے علی میں اس بندے تو پہلے اندر داخل کیویں ہو سکنا وا جدے متعلق میں خود نبیاں دے امام دی زبان چوں سنے. حضور نے فرمایا حضرت علی منو ایویں پیارے نے جویں میں اللہ نو پیارا ہاں. میں اس بندے تو پہلے اندر کیویں داخل ہو سکنا وا جدے متعلق حضور نے فرمایا ہوئے کہ علی منو انج پیارا ہے جویں میں اللہ نو پیارا ہوں. فرمایا پیارے ابو بکر تسی اندر داخل ہو. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے جدو اتنا جملہ سنیا حضرت علی بولے فرماندے نے پیارے ابو بکر میں اس بندے تو پہلے کیویں داخل ہوا جدے متعلق نبیاں دے امام نے فرمایا سی لوگو ابو بکر او میرا غلام ہے جنہیں اس دور وچ میری اتباع کیتی ہے، جنہیں اس ٹائم میری تصدیق کیتی ہے. جدو سارے لوگ مینوں چٹلا رہے سن فرمایا تھاڈے ہر ایک دے دروازے تے ہنیرا سی، صرف ابو بکر ایسا سی جدے دروازے تے نور چمکدا پیا. فرمایا میں کیویں داخل ہواں. ابو بکر صدیق نے جدو یہ جملہ مولا علی دی زبان تو سنیا حضرت ابو بکر صدیق نے کی کیتا حضرت علی والوں بیکھے تے مسکرا پہ ہم مسکرا کے حضرت علی دا انج ہاتھ پھڑیا ہے کہندے نے پیارے علی جے ایک گل ہے آجا پھر دوویں کٹھے ہی اندر پیر رکھ لینے. اے صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے
انج حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی دی شان بیان کیتی تے انج مولا علی نے ابو بکر صدیق دی شان بیان فرمائی اسیاں سنی سرکار دے غلام سنی مسلمان ہاں اسی لڑائیاں کران والے نہیں ہیں نبی اسی تے نبیاں محبتاں بیان کرنے والے ہاں اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد وچ بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھی اگر کسی بندے نال نبی پاک نے کوئی وعدہ کیتا ہویا کسی دے لین دین دا اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہوئے سرکار کو لو تو فرمایا میں حاضر ہاں میں دین واسطے تیار ہاں لے سکتا ایک بندہ اٹھیا انہوں نے کہا جناب سرکار نے میرے نال وعدہ فرمایا سی کہ تینوں 3 لپاں بھر کے کھجوراں دیاں دیاں گا تے میں ادو ایتھے کو نہیں سا تے سرکار دا وصال ہو گیا میں آیا تے تسی اعلان کیتا سرکار مینوں عطا فرماؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو اس بندے دا اتنا جملہ سنیا تے آپ نے اے انج سجے پاسے ویکھیا سجے پاسے بیٹھے سن مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق دے کول بیٹھے نے مولا علی حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی جی امیر المومنین فرمایا 3 لپاں بھر کے کھجور دیاں اینو دیو ابو بکر صدیق نے اے لپ پری 1 2 3 جدو 3 لپاں پریاں نا ابو بکر صدیق کہندے نے او بیلیا اے ویکھاں 1 لپ دے وچ جدو ابو بکر نے تینوں انج بھر کے دتی تے کنیاں کھجوراں آئیاں نہیں کنیاں کھجوراں انہیں کہا جی 1 لپ دے وچ آئیاں نے 60 کھجوراں فرمایا دوسرے لپ وچ گن او دوسرے گنیا آندا جی او دے وچ بھی 60 ہی آئیاں فرمایا تیسرے وچ گن آندا جی او دے وچ 60 آئیاں نے جدو حضرت ابو بکر صدیق نے جملہ سنیا نا سن یارا تو تے لڑائیاں بیان کرنا پر اسی انہاں یاراں دی محبت بیان کرنے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق نے جدو اس بندے دا جملہ سنیا آپ نے صحابہ والوں ویکھیا فرمایا اے مصطفیٰ دے یارو سن لو میں ادوں دی گل کرن لگا واں جدو میں آقا کریم علیہ السلام دے نال میں ہجرت کر کے مکے تو نکلیا سا تے سفر کر دیاں جدو میں غار ثور تے پہنچیاں آقا کریم دے نال تے غار ثور وچوں نکل کے جدو اسی مدینے ول چلے سا تے نبی پاک نے فرمایا سی اے ابو بکر سن لے میری مٹھی دین وچ تے حضرت علی دی مٹھی دین وچ وعدہ گھاٹا نہیں کر دی بلکہ جتنی چیز میری مٹھی وچ آوندی ہے اتنی چیز علی دی مٹھی وچ بھی آ جاندی فرمایا اے گل حضور علیہ السلام نے فرمایا سی فرمایا تے مصطفیٰ کریم نے سچ فرمایا سی اے علی آج پتہ چل گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سی جتنی چیز میری مٹھی وچ ہوندی ہے اتنی ہی علی المرتضیٰ شیر خدا دی مٹھی دے وچ آندی اے مصطفیٰ دے یار نے پھر انہاں دیاں شاناں بیان کرن لگیاں بندے نو شرم نہیں کرنی چاہی دی پریشان نہیں ہونا چاہی دا انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں بیان کرنیاں چاہی دیاں نے رولا تے لڑائی نہیں پانی چاہی دی اے مصطفیٰ دے غلام نے اسی ایسے واسطے آنے اے حضور دے غلام نے کسے ایک غلام دا بھی دل وچ بغض نہ رکھی ایک غلام دی دل وچ عداوت نہ رکھی اے حضور دے غلام نے حضور دے سارے غلاماں نال پیار کر کے زندگی گزار ایسے وعدے تے اسی آنے اپن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نہیں بولنا ہی نہیں جے ہاتھ چکو در ایک باری آنکھوں بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا بن یار یاراں دا بن یار مصطفیٰ دے غلام نے جنہ حضرت علی دیاں شاناں نو اس انداز نہ بیان فرمایا ہے
السلام دے غلام صحابہ کرام نے حضرت علی دی شاناں نو اس انداز نال بیان کیتا. آؤ بھئی دوسری ہستی دا ذکر کراں جنوں میرے نبی نے رب کولوں منگ کے لیا, مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی محبت دا انداز کیسا ہے؟ 1 2 3 4 نہیں, تقریباً 150 دے لگ بھگ کتاباں جنہ دے اندر یہ روایت موجود ہے جڑی میں لگا جناب دے سامنے پیش کروں. میں جنیاں کو پڑھیاں نے انہاں دی گل کردے ہیں, باقی میرے کو اتنیاں کتاباں نہیں جنیاں کو ہیں نے انہاں دا نام لے دیتا. مسترد ترین کتاباں نے. میں کچھ حصہ دا لگا پہلے بیان کرن تے جڑا دوسرا حصہ ہے وہ کچھ مختلف کتاباں دے اندر اس دا حصہ. اور اے واقعہ ادوں دا ہے جدوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس آ رہے سن تے غدیر خم دے مقام تے میرے آقا پہنچے. کس مقام تے؟ غدیر خم. یہ پورا خطبہ انشاءاللہ میں کسی دن پورا پھر عرض کروں گا, لیکن وہ ایک اقتباس چھوٹا جاؤ پیش کرنا چاہنا. غدیر خم تے آقا کریم علیہ السلام پہنچے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو غدیر خم دے مقام تے آئے نا آپ نے پڑاؤ کیتا. فرمایا صحابہ نو کوئی سارے اپنے سامان نو اتار دیو, ایتھے تھوڑی دیر پڑاؤ کرنا رکنا ہے سا. فرمانے نے جدو سامان اتاریا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذان کہو. اذان کہی گئی. اذان تو بعد حضور نے نماز پڑھائی. حضور نے کی کیتا؟ حضور نے خود نماز پڑھائی. نماز پڑھانے تو بعد آقا کریم علیہ السلام دے واسطے اونٹھاں دے وہ سارے کجاوے کٹھے کر کے نا وہ وانے جڑے سن انہوں نے کٹھیاں کر کے ایک اچھا سٹیج بنایا گیا. اچھا ایک پلان تیار کیتا, سٹیج بنیا. سٹیج جدو بن گیا تے آقا کریم علیہ السلام اس سٹیج دے اتے کھڑے ہو گئے. ہن صحابہ کرام اگے کثیر تعداد دے اندر حضور دے سامنے بیٹھے نے. آقا کریم علیہ السلام اس سٹیج دے اتے کھڑے ہوئے. بڑا طویل خطبہ ہے انشاءاللہ پھر کسی در پورا ہو خطبہ غدیر خم سارا عرض کروں گا, لیکن وہ ایک اقتباس عرض کرنا چاہنا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پلان دے اتے کھڑے آئے ہو کہ حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بولیے ذرا سر, اے او جملے نے جڑے حضور دی زبان مقدس جو ادا ہوئے نے. پھر بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ. میرے کریم نبی نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا کیا تسی جان دے نہیں کہ میں سارے مومنہ دیاں جانا دا بھی مالکاں؟ کیا تسی نہیں جان دے الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا کیا تسی نہیں جان دے کہ میں تھوڑے سارے مومنہ دیوں جانا دا بھی مالکاں, تھوڑیاں جانا دے بھی قریباں. جدو حضور نے اتنا ارشاد فرمایا صحابہ بولے قالو بلا, کیوں نہیں سونیا اسی مننیا تسی ساڑیاں جانا دے بھی مالکو. حضور اسی مننے بلا یا رسول اللہ. حضور کیوں نہیں, بالکل تسی ساڑیاں جانا دے مالکو. اتنی گل کہنے تو بعد میرے نبی نے انج ویکھیا سجے پاسے حضرت مولا علی بیٹھے سن. بولا بولا اچھی ساری ذرا سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی بیٹھے سن. میرے نبی نے علی المرتضی نو پھڑیا تے کیویں پھڑیا؟ اے سجے ہاتھ تو علی پاک نو ایتھوں پھڑیا ہے. پھڑ کے میرے نبی نے علی المرتضی دا انج بازو بلند کیتا تے بازو بلند کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہم اللہم والی من والا ہو و آدھا من آدھا ہو. بولیے ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ دیکھو یارو. میرے نبی نے علی المرتضی دا انج بادو بلند کیتا ہے. بلند کر کے
میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سب میری طرف دیکھو. سب صحابہ نے حضور ول ویکھیا. کیسا یہ سما آئے گا جدو میرے آقا نے علی المرتضی دا بازو بلند کیتا آئے گا. ایک بازو میرے نبی دا ہے, ایک بازو مولا علی دا ہے. حضرت برا ابن عازب فرمانے نے حضور نے علی المرتضی دا بازو چک کے حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا. فرمایا سن لو جدا جدا میں مولا ہوں او دا اے علی مولا ہے. فرمایا جدا جدا میں مولا من کنتو مولا ہو فعلی مولا. فرمایا جدا جدا میں مولا. نہیں تسا استقبال نہیں کیتا اس جملے دا, خدا دی قسم ہے. اے جملہ شیعہ جب پڑھے آوے تو مرن والے ہو جان. تسی سنی ہو, تسی کھیر کھا کے سو ہی جاندے ہو, خدا دی قسم ہے. جملہ سن میرے نبی دا. فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا. فرمایا سن لو جدا جدا میں مولا. من کنتو مولا ہو فعلی مولا. وفی روایت من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا جدا جدا میں مولا او دا اے. سارے سینے دا ٹل لا کے ایک باری مولا علی دا نہ لو. جدا جدا میں مولا او دا جدا جدا میں مولا او دا جدا جدا میں مولا او دا جدا جدا میں مولا او دا. اے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا. ہن اگلی روایت سن. اے ریاض النظرہ دی اندر علامہ محب الدبری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو نقل فرمایا. ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ دی اندر صفحہ نمبر 135 اس روایت نو درج کیتا گیا. شیخ مفید دیگر محدثین اور مؤرخین نے اپنے پیغانے مولویاں بھی لکھیا ہے. سمجھتے گیا یوں میں کی کہہ رہے ہوں. اپنے پیغانے مولویاں لکھیا کہنے نے جدو میرے نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا. او میرے غلامو جدا جدا میں مولا او دا علی مولا. کہنے نے سرکار نے اتنا جملہ فرمایا ہے. فرمان تو بعد سرکار نے علی دا ہاتھ چھڑیا ہے. ہاتھ چھڑ کے جدو سرکار بہ گئے نے ایک سائیڈ تے نبی پاک دا ایک غلام مراد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے سن. حضرت عمر بن خطاب دوڑے نے تے دوڑ دیا چل دیا ہویا حضرت علی دے کول آئے نے. آ کے کی کہنے نے آدھنے حنی اللہ کا یبن ابی طالب اصبحت و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنات. آدھنے بابا یا علی تیری صبح بھی مبارک ہوئے, تیری رات بھی مبارک ہوئے, تینوں مبارک ہوئے علی. آج تو بعد تو میرا ہی کلہ مومن ولی نہیں, تو میرا بھی ولی ہے. سارے ایمان والے مردہ دا بھی ولی ہے, ایمان والی آئے عورتہ دا بھی تو ولی. یہ جملہ جملہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا. فرمایا اے علی تینوں مبارک ہوئے, تو سارے ایمان والوں دا بھی مولا تے ساری ایمان والیاں عورتاں دا بھی تو مولا ہے. ہر مومن اور ہر مومنہ دا تو مولا ہے. جنہاں نو حضرت عمر خود فرمان کہ تو سارے ایمان والوں دا مولا ہے تے ہون خالی منہ من انہاں دا انکار کری جان. تے پنجابی چاہتے ہیں ساڑھے ہمارے جتی تو اسی کی سمجھنے انہاں نو جنہاں دیاں شانہ خود حضرت عمر بن خطاب ورگیاں ہستیاں بیان کرن تے بیان کر کے گویا انہاں دس دیتا لوکاں دیاں گلاں وچ نہ آنا. ساڑیاں لڑائیاں نہیں سجے اسی تے ایک دوجے دیاں شانہ بیان کرنے والے سے اسی تو انہاں دی عظمت تے شانہ بیان کرنے. اور سننا ایک روایت
مسجد نبوی شریف وچ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن دور فاروق اعظم دے اندر. حضرت عمر دا دور خلافت سی. دو بندے حضرت عمر دی بارگاہ چ آ گئے, انہاں دا کوئی رولا سی, کوئی جھگڑا سی. آ کے کہنے لگے جناب ساڑے درمیان فیصلہ فرما دیو. امیر المومنین دے کول آئے. امیر المومنین کون نے؟ ہولی ہولی بولو, باہر کو سننا لوے بندہ. کون نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین سے. حضرت صدیق اکبر دا وصال ہو چکے ہیں. آپ دے وصال تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت. آپ ممبر تے تشریف فرمانے, دو بندے آ گیا. سرکار ساڑا فیصلہ فرماؤ, ساڑے درمیان اے جھگڑا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جدو انہاں دوہاں بندیاں والوں ویکھیا نا تو آپ نے ویکھ کے کی فرمایا, اے انج نظر کیتی سجے پاسے, فرمایا علی, اے پیارے علی, جی امیر المومنین. فرمایا انہاں دوہاں دے درمیان ذرا فیصلہ تے کر دیو, انہاں دے درمیان فیصلہ تے کر دیو. توجہ حضرات, جدو حضرت علی نو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نا انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیو, او جڑے دو بندے فیصلہ کروان آئے سن انہاں وچوں ایک بندہ بولیا. بندہ بول کے آکھن لگا, آندا اینے فیصلہ کرنا ساڑے درمیان. اتنا جملہ بولیا بس, حکارت نہ, اینے فیصلہ کرنا ساڑے درمیان. علامہ محب تبری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو حضرت عمر نے اس بندے دا اے جملہ سنیا ممبر تو اتر گئے. ممبر تو حضرت عمر اترے تے اتر کے حضرت عمر نے کی کیتا, تیز تیز قدمان المسجد وچ ٹرے تے جا کے اس بندے نو ایتھوں پھڑیا گرے بان تو. پھڑیا کنے میں؟ حضرت عمر بن خطاب نے. حضرت عمر بن خطاب نے اس بندے نو ایتھوں گرے بان تو پکڑیا ہے. گرے بان تو پکڑ کے پلٹ کے زمین تے ماریا تے زمین تے مار کے فرماندے نے, او بدبختہ ایسے بندے کو لو تو فیصلہ کروانا نہیں چاہتا جدے متعلق نبیان دے امام نے فرمایا سی, حضور نے فرمایا سی, ہر ایمان والے دا مولا حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے. حضور نے فرمایا سی, من کنتو مولا ہو فعلی مولا. حضور نے فرمایا سی, لوگو جدا جدا میں مولا ماں اودا علی مولا ہے. کہ تو اس بندے کو فیصلہ کروان تو کنی قطر آ رہے ہیں, اور جنہوں مصطفیٰ نے ایمان والیاں دا ولی فرمایا ہے. فرمایا سن لے, جیڑا علی دا فیصلہ مندہ ہے اوہی ایمان والا ہے, جیڑا علی دا فیصلہ نہیں مندہ او ایمان والا ہوئی کدی نہیں سکتا. حضرت عمر بن خطاب نے حضرت مولا علی شیر خدا دی شان نو اس انداز دے نال بیان فرمایا. ماشاءاللہ اے تواڈے کول تشریف لے آ رہے ہیں, آج ذکر علی ہے. او میں ہر جمعے انج کر کے کر چھڑنا تے بندے سمجھتے ہیں بھی اس تو مراد 10 روپیے 10 روپیے نہیں 100 روپیہ آکھنا میں. ہن تے سمجھ لگی نا کتنے 100 روپیہ کر دیا کرو تے ماشاءاللہ کم ٹھیک رہندا ہے. سبحان اللہ, ذرا ایک باری پیار نہ بولیے, ذرا پھر محبت نہ بولیے, ذرا ایک باری سبحان اللہ. ٹائم انتہائی قلیل ہے. لو ہن میں ایک لگا جے ہور روایت بیان کرن. کئیاں دے چہریاں تے وٹ پے جانے نے جنہاں دے دل وچ بغض صحابہ ہے نا, کئیاں دے چہرے تے پھٹکار پے جانی. سننا ذرا حضرت امیر معاویہ, نا 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 اینج نہیں, میں ایک جمعے تے روایت عرض کر چکے ہاں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر ایک ایسا کتا بنایا ہے, ایسا کتا. وہ کتا ایڈا بڑا ہے کہ اگر 7 زمینہ تے 7 آسمانہ نو اللہ فرمائے نا اکو لکمے وچ کھا جا, جو کتا ساریاں نو اکو لکمے وچ کھا جائے. عرض کیتی سرکار وہ ایڈا بڑا بنایا کیا دے واسطے اللہ؟ فرمایا جیڑا میرے امیر معاویہ دے خلاف بکواس کر دے رب نے وہ دے واسطے وہ کتا بنایا ہویا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی, سارے بولو ہاں رضی اللہ تعالی عنہ. آج کل بڑے بڑے دے ہاضمے خراب ہوئے نے,
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میں تے کئی باری دعا یا اللہ تیرا شکر ہے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دا اللہ بھلا کرے جنہاں نے سنیہ دے اندر جڑے چھپے رافضی سن نا انہاں دی وجہ تو بننے نکل آئے کئیاں دے پیٹ وچ مروڑ پیندا سی انہاں نے اج کڈ کے باہر مارے نے پتہ لگ گیا اندر کیڑی غلاظت پری انہاں دے اندر تے کی انہاں دے اندر سی اور نکل گیا سب کچھ باہر حضرت ابو حازم فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک بندہ آیا بولیے ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ بس ایک اے روایت اس تو بعد ایک حدیث پاک میں اور پیش کر کے تو پھر میں اجازت چاہنا تواڈے آپ فرماندے نے حضرت امیر معاویہ دے کول ایک بندہ حاضر ہویا آ کے کہندا جی میں اے مسئلہ پوچھن واسطے آیا تے مینوں اے دا جواب دیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انج کر اس مسئلے دا جواب حضرت علی المرتضی کو جا کے پوچھ لے کی فرمایا اے دا جواب کدے کو جا کے پوچھ سارے بولیے کدے کو حضرت مولا علی شیر خدا دے جدو سیدنا امیر معاویہ فرمایا اس گل دا جواب جا کے حضرت مولا علی کو لے لے او بندہ بول کے آندہ جناب او دے کلو جواب لے نہ لو بہتر ہے کہ تسی مینوں خود جواب دے دیو میں او دے کل جانا پسند نہیں کردا جدو اس بندے اتنا جملہ بولیا ہے حضرت امیر معاویہ دا جواب سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے تے غصہ آ گیا فرمایا او بدبختہ تو ایسے بندے کل جان تو کنی کترا نہ پیائے جنہوں میرے نبی نے علم دے پیالے بھر بھر کے پلا چھڑے جنہوں میرے نبی نے علم دے جام بھر بھر کی عطا فرمائے نے فرمایا تو جاندہ نہیں حضرت سیدنا علی المرتضی او مصطفیٰ دے غلام نے جنہ دے بارے حضرت عمر فرما دے ہوندے سن اللہ ایسا بیلا کدی نہ لے آئے کہ او مشکل تے ہووے مگر بیچ مشکل کشا نہ ہوئے فرمایا اس بندے کو جانتا تو کنی کتران دے ہیں جنہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علم دے پیالے پر پر کے عطا فرمائیں آپ نے فرمایا خبردار فرمایا او ویجی دے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے اے مصطفیٰ دے یار آپس اندر محبتاں تے پیار آخری ایک روایت سننا درا اس روایت دے راوی حضرت انس بن مالک پیار نہ بولیے ذرا ایک باری ہجے بھی جڑے نہیں بولے ہو بھی محبت نہ بولو ایک باری سارے سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم نے جدوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یمن بھیجیا کتھے سارے بولیے آخری روایت ہے کتھے بھیجیا یمن یمن آپ نے بھیجیا نا کچھ عرصے تو بعد سرکار نو کوئی کم سی تو آپ نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ایک خط لکھ کے دیتا فرمایا اے میرا خط لے جا یمن حضرت معاذ بن جبل نو جا کے دے حضرت سفینہ فرماندے نے میں خط لیا سرکار دا خط لے کے میں بیٹھا سواری تے سواری نو ٹور دیاں مدینہ پاک تو سواری دوڑاندہ یمن ول جا رہا سے اس روایت نو لکھیا کنے تاریخ مدینہ دمشق جدیاں 80 جلداں نے تسی سبحان اللہ علی آکھو تساں کیڑا پڑھنی ہوندی 80 جلداں امام ابن عساکر الحمدللہ سنی سنائی گل نہیں کیسٹی مولوی نہیں ہوں میں اسپیکر ویڈیو بن رہی ہے میں ایک جملہ کہنا چاہنا کئی بیلی ایسے نے تقریراں بھی میریاں سنیاں کر دیں تے بعد جاندے نے وہ جی مولوی صاحب بس سمجھ نہیں آ رہی تے ہر جمعے دا موضوع میرے تو بعد جڑا جمعہ اج میں پڑھایا نا اگلا جمعہ اس کو ہی پڑھانا ہے تقریر میری سن کے تے اعتراض بھی میرے تے میں کہا پتر پہلا کتاباں لے پڑھ تے پھر گل کریں امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ مدینہ دمشق
جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 474 آپ نے بڑی مزے دی بات لکھی. فرماندے نے انس بن مالک فرماندے نے حضرت سفینہ نو نبی پاک علیہ السلام نے خط دیتا. فرمایا اے لے جا, جے تساں پہلے سنی ہوئی تو گل کریا جے, تسی بھی گل کریا جے. میں زندگی چاہ پہلی باری پڑھی, حقیقت بات ہے, خود پڑھی پہلی مرتبہ. حضرت سفینہ فرماندے نے جدوں میں خط لے کے ٹریا, سفر کردیاں جدوں میں یمن دے قریب پہنچیا نا, اگے آ گیا ایک جنگل. کی آیا؟ سارے بولیے کی آیا؟ حضرت سفینہ فرماندے نے جدوں جنگل آیا, جنگل دی اندر میں سفر کردہ جا رہے ہیں, رستہ جڑا جنگل وچ بنے ہیں. فرماندے نے اس رستے دے اوتے میں دیکھیا ایک درندہ بیٹھا ہے, جنگلی درندہ اس رستے دے اوتے بیٹھا رامل کے. فرماندے نے جدوں میں اس درندے نو ویکھیا کہ میں ایک لمحے دی خاطر پریشان ہو گیا کہ اے درندہ پتہ نہیں مینوں کوئی نقصان نہ پہنچائے. فرماندے نے جدوں میں درندے والوں ویکھیا ہے, درندے نے بھی انج سر اٹھا کے میرے والوں ویکھیا. فرماندے نے میری نظر جدو درندے تے پئی, درندے دی نظر جدو میرے تے پئی, فرماندے نے قریب سی کہ درندہ میرے تے حملہ کر چھڑدا. فرماندے نے میں درندے والوں ویکھ کے آکھیا او جنگلی درندیا دھیان نال میری گل سن لے, حملہ کرن تو پہلے میری دھیان نال گل سنی. حضرت سفینہ فرماندے نے میں اس درندے نو بول کے آکھیا یا اسبو اے جنگلی درندے سن لے, انا رسول اللہ, انا رسول اللہ. او جنگلی درندیا سن لے, میرے تے حملہ کرن لگے, حملہ کرن تو پہلے دھیان نال میرا جملہ سن لئی. میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہاں, میں رسول اللہ دا قاصد آیا ہویا, میں حضور دا قاصد ہاں, میں مصطفیٰ کریم دا خط لے کے جا رہے ہاں. اگلا جملہ سننا. فرماندے نے میں انج خط چوک کے آکھیا ہادا کتاب رسول اللہ. ہر میں اے خط کسے عام بندے دا خط نہیں ہوں, اے خط اللہ دے رسول دا ہے. اے خط میں مدینے وچوں لے کے آیا ہاں, اے خط مدینہ پاک وچوں سرکار نے مینوں عطا کیتا ہے. تے میں خط لے کے کدھر جا رہا ہاں, الا معاذ بن جبل. ہر میں اے خط میں یمن وچ حضرت معاذ بن جبل کو لے کے جا رہا ہوں. ہر مانے نے جدوں میں اتنا جملہ بولیا ہے, او جنگلی درندہ ایک دم اپنی جگہ تو اٹھیا ہے, اٹھ کے رستہ چھڑ کے ایک سائر دے کھڑی آئے ہو کے درندہ ہم کیتا, اپنی زبان میں کوئی گل کیتی ہے. ہر مانے نے میں نہیں سمجھ سکیا کہ اس درندے کیڑی گل کیتی ہے. ہر مانے نے میں خط لے کے یمن چلا گیا, حضرت معاذ بن جبل نو خط پیش کیتا. خط دا جواب لے کے ہر مانے نے جدوں میں پھر اس جنگل ہی چایا, جدوں اس مقام تے آیا ہاں, ہر مانے نے میں بیخدا کیا پھر او درندہ اوتھے ہی بیٹھا ہویا ہے. ہر مانے نے جدوں میں اس درندے نو ویکھیا کہ میں آکھیا او درندیا سن لے, میں رسول اللہ دا قاصد ہاں, خط لے کے گیا سا, اگو اے خط دا میں جواب لے کے سرکار والے جا رہے ہوں. فرماندے نے جدوں میں اے جملہ بولیا ہے, او جنگلی درندہ پھر اٹھیا ہے, اٹھ کے ایک سائر تے ہو گیا, انہیں میرا راہ ویلا کر چھڑیا. ہٹ کے اس جنگلی درندے نے پھر اپنی زبان وچ کوئی گل کیتی ہے. فرماندے نے میں نہیں سمجھ سکیا اس درندے کی آکھیا ہے. فرماندے نے میں صحیح سلامتی نال جدوں مدینہ پاک پہنچیا, فرماندے نے جدوں مدینہ شریف آیا ہاں, آ کے میں سرکار نو عرض کیتی سونیا اج جنگل وچ جاندیاں بڑا عجیب کم ہویا ہے. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. حضرت انس بن مالک فرمانے نے جدوں سرکار دے سب صحابہ حضور کو اکٹھے ہو گئے, میرے نبی نے فرمایا او صحابہ او تھانو اے دسا جدوں اے سفینہ او دے کولوں پہلی واری گزر کے گیا ہے, او تو اس جنگلی درندے نے اینو کی آکھیا سی, جدوں اے واپس آیا ہے تے دوجی واری بھی اس جنگلی درندے اینو کی کچھ آکھیا.
فرمایا تھانوں دساں پہلی مرتبہ اس درندے نے کی آکھیا ہے تے جدوں واپس آیا اودوں اس درندے کی آکھیا ہے صحابہ کردے لجپالا سونے ارشاد فرماؤ سنو مولا علی دا ذکر سننے والے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جدوں اس سفینہ او دے کولوں گزریا ہے انہیں آکھیا یا اسماؤ ہاں انا رسول اللہ ہادا کتاب رسول اللہ او جنگلی درندیا میں اللہ دے رسول دا قاصد ہاں کہ میں ایک خط لے کے جا رہے ہوں کہ میں یمن والمعاد بن جبل کل جا رہے ہوں جدوں انہیں ایک جملہ آکھیا ہے او جنگلی درندہ چھال مار کے پرائے ہو کے انہیں بول کے آکھیا سی اوے سفینہ کہ تو مدینے وچوں آیا ہے کہ دس میرے نبی دا کی حال ہے او درندے آکھیا سی اے سفینہ کہ تو مدینے وچوں آیا ہے کہ دس نبیاں دے امام دا کی حال ہے توجہ او درندے آکھیا سی سفینہ جے تو مدینے چوں آیا ہے دس ابو بکر صدیق دا کی حال ہے عمر بن خطاب دا کی حال ہے عثمان غنی دا کی حال ہے سنیاں دے پیر مولا علی دا کی حال ہے فرمایا اس آکھیا جے تو مدینے وچوں آیا ہے دس حضور دا کی حال ہے دس ابو بکر صدیق دا کی حال ہے عمر بن خطاب دا کی حال ہے عثمان غنی مولا علی دا کی حال ہے جڑا جملہ میں عرض کرنا چاہنا او منیا یارو جنگل دا درندہ ہے نبی دے یارانو تے جنگل دے درندے بھی حال پوچھ دینے جنگل دے درندے بھی مصطفیٰ دے یاران دا حال پوچھ دے فرمایا صحابہ جدو اے سفینہ خط دا جواب لے کے واپس آیا ہے تے درندے نے پتہ انہوں کی آکھیا ہے صحابہ عرض کر دے سونے اللہ و رسولہ عالم سونے اللہ جانے یا اللہ دی عطانل او دا رسول جانے سنو میرے آقا دا فرمان حضور نے فرمایا میرے غلاموں جدوں اے واپس آیا ہے انہیں اپنا پھر تعارف کرایا ہے انہیں آکھیا میں خط دا جواب لے کے مدینے جا رہے ہیں تے اس جنگلی درندے آکھیا سی اے سفینہ کہ تو واپس مدینے جا رہے ہیں کہ جدوں مدینے جاویں نبیاں دے امام نو بھی میرا سلام پیش کری ابو بکر صدیق نو بھی سلام آکھی عمر بن خطاب نو بھی سلام آکھی عثمان غنی نو بھی سلام آکھی مولا علی نو بھی سلام آکھی حضرت صحیب رومی نو بھی سلام آکھی سلمان فارسی نو بھی سلام آکھی تے عاشقہ دے امام بلال حبشی نو بھی سلام کہہ دے پھر میں کیوں نہ آکھا یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے سب بولو ذرا سب ہاتھ چوکی رکھو یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ حضور دے یاراں دی سچی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین